دوسرا مرحلہ یہ تو ہو گیا جی پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ انقلابی جماعت کی تشکیل و تنظیم. دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس انقلابی نظریے کو ذہناً قبول کر لیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، حق ہے، تو اب ان کو منظم کیا جائے. نظم میں پرونا، یعنی آپ کے پاس جو ہے نا وہ جیسے تسبیح کے دانے بکھرے ہوں، تو جب آپ انہیں ایک دھاگے کے اندر پرو دیتے ہیں تو وہ منظم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یعنی ایک لائن میں لوگوں کو ایک نظم کا خوگر بنا دینا. ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے، اور یہ بات جان لیجئے کہ اس جماعت کے لیے دو چیزیں لازمی ہوں گی. انقلابی نظریے کے لیے کتنی چیزیں لازمی تھیں؟ میں نے دو بتائیں. ایک تیشہ بن کے، اور دوسرا اجتماعی گوشے میں سے کسی ایک کے متعلق. تیسری کہہ لیں اس کی اشاعت ہوتی ہو، لیکن بہرحال دو ہی. تو میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے تیسری کہہ دیا. تو اب اس اسلام میں جو انقلابی جماعت ہے اس کی بھی شرطیں کتنی ہیں جی؟ دو ہی ہیں. وہ کیا ہیں؟ دو چیزیں لازمی ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کے کیڈرز، اس کی درجہ بندی. کیڈرز کا مطلب درجہ بندی، یعنی اوپر کون ہوگا، نیچے کون ہوگا، عہدہ کس کے پاس ہوگا، عہدے دار یا لیڈنگ پوزیشن پہ کون آئے گا، اوپر کون آئے گا، اور نچلی صفوں میں کون لوگ ہوں گے. تو یہ درجہ بندی ہے جماعت کی. ظاہر ہے نظم بنانا ہے. تو جیسے وہ تھا نا، کوئی دانہ اوپر وہ آئے گا تو کوئی دانہ نیچے آئے گا، تو کس دانے کو پہلے پرونا ہے، کس دانے کو بعد میں پرونا ہے، کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کوئی اصول وضع کرنا پڑے گا. تو اس کی جو درجہ بندی بالکل نئی ہونی چاہیے. نئی ہونی چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ آگے وضاحت ہو رہی ہے. پرانے نظام کے تحت لوگوں کی جو درجہ بندی ہے، اچھا میں شاید مثال نہ دوں تو یہ محض کانسیپٹ کے طور پر شاید بات سمجھ میں نہ آ سکے. مثلا مکے میں ایک درجہ بندی تھی نا. سردار کون ہے؟ کوئی مطلب سردار کی ایک کیڈر ہے نا. سردار ایک کیڈر ہے اور غلام ایک کیڈر ہے. یہ معاشرت ہے نا. اب اگر ایک نئی تنظیم بنی ہے تو جو پہلے سردار تھا وہ اس میں شامل ہو کے اب بھی سردار ہی ہے، اور جو پہلے غلام تھا وہ اب بھی غلام ہے. یہ نئی درجہ بندی تو نہیں ہوئی نا، پرانی درجہ بندی آگے بھی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہمارے اس معاشرے میں بھی اونچ نیچ کے تصورات تو ہیں نا. ایک تو وہ نسلی بنیادوں پر ہیں، وہ اب مطلب کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی اب اتنی اہمیت نہیں رہی ہے. لیکن پھر بھی چلیں کچھ نہ کچھ وہ رہتا ہے کہ یہ اونچی ذات کا ہے، یہ مسلی ہے، یہ تیلی ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ عام طور پہ جاہل لوگ کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ اب ان چیزوں سے اوپر چلے گئے ہیں. چل اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ ایک دوسری اس کی جگہ پہ تقسیم آ گئی ہے نا. یہ چیف سیکرٹری ریٹائرڈ، وہ میں نے اس کا نام لیا نا، چیف سیکرٹری کا لیا ہے نا. باقی آپ سمجھ لیں. سارا انقلابی نظریہ تو کھول کے نہیں رکھتے نا. ای قدر گفتے ہیں باقی فکر کون. تو بھئی یہ وہاں پہ اتنے بڑے تھے تو یہاں پہ بھی اتنے ہی بڑے ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ وہی پرانی درجہ بندی لے کے چل رہے ہو نا. آگے بات سمجھ میں. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے، پرانے نظام کے تحت لوگوں کی جو درجہ بندی ہے، اگر وہی درجہ بندی اس جماعت کے اندر آ گئی تو پھر وہ انقلابی جماعت نہیں ہوگی. اس کا تو سٹیکر بنائیں. تو وہ انقلابی جماعت نہیں ہوگی. یہاں تو بالکل نئی درجہ بندی ہوگی کہ کون کس قدر گہری وابستگی، کمٹمنٹ اس انقلابی نظریے سے رکھتا ہے. کس نے اس انقلابی نظریے کے تقاضوں کو خود اپنے اوپر لازم کیا ہے، اور کون اس انقلابی نظریے کے لیے کتنی قربانی دے چکا ہے اور کتنی مزید دینے کو تیار ہے. جس نے جتنی پیش قدمی کی ہے اتنا ہی وہ آگے چلا جائے گا، چاہے سابقہ نظام میں
وہ شودروں اور اچھوتوں میں شمار ہوتا ہو اور سب سے گھٹیا اور نیچ سمجھا جاتا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اگر اس نے اس انقلابی نظریے کو خلوص و اخلاص اور گہرائی کے ساتھ قبول کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی مکمل ذہنی اور عملی وابستگی ہے، اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہا ہے، تو وہ پیدائشی برہمنوں سے توقیر، تکریم اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے کہیں آگے نکل جائے گا۔ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو وہ جماعت انقلابی جماعت نہیں ہے۔ تو دو میں سے ایک آپ کے سامنے آ گئی، کسی جماعت کے انقلابی ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جو سامنے آ گئی۔ اب یہ اینک لگائیں اور انقلابی ہونے کی دعوے دار جماعتوں کو اپنی اس اینک میں سے گزاریں، دیکھیں، سکین کریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی انقلابی ہیں۔ ایک موٹا سا ایک لٹمس ٹیسٹ آ گیا اور بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تمام اقدار برقرار ہیں جو سابقہ نظام کے اندر تھی۔ اگر آپ نے انہی کو، جو وہاں سے برگیڈیئر صاحب آئے ہیں یہاں بھی آ کے برگیڈیئر ہی لگ گئے ہیں، تو پھر آپ نے انہی اقدار کو دوام بخش دیا ہے۔ لہذا پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ نئے کیڈرز درجہ بندی کے ساتھ نئی پارٹی، اور دوسری چیز یہ کہ اس پارٹی کا اگر نظم، ڈسپلن فوج والا نہ ہو تو یہ پارٹی انقلاب نہیں لا سکتی۔ جو دو باتیں ہیں، ایک نظم فوج والا ہو، اور نمبر یعنی دوسرے نمبر پر اور پہلے نمبر پر جو ہے وہ درجہ بندی نہیں ہو۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کوئی اس اونچے درجے کا بندہ ہے تو اس میں آ نہیں سکتا، آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ آگے بڑھنے کے لیے یہاں آ کے اسے قربانی دینی ہوگی۔ اس قربانی سے پتہ چلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے کے لیے بھی قربانی دے کے آئے۔ مطلب ایک بندہ وہ ہے جو ریٹائرڈ ہو کے، اب ویسے گھر والے بھی اس کو کچھ نہیں پوچھتے، اکثر بیشتر یہی ہوتا ہے کہ بندے نے زندگی تو کہیں نوکری میں گزاری ہوتی ہے، گھر والے آزاد رہے ہوتے ہیں، اب جب وہ ریٹائرڈ ہو کے آتا ہے تو وہ اس کو یعنی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اب اسے کوئی اپنا یعنی شام گزارنے کے لیے کوئی کلب درکار ہوتا ہے۔ جو عیاش طبیعت کے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کلب ہوتے ہیں، سچ مچ کے کلب ہوتے ہیں۔ جو ذرا تھوڑے شریف مزاج کے آدمی ہوتے ہیں، زیادہ مصیبت میں بھی وہی آتے ہیں۔ یعنی عیاش بندے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، دنیا کھلی ڈلی ہے اس کے لیے، پیسے ہونے چاہیے، باقی جدھر مرضی نکل جاؤ۔ گھر والے تو اگر نہیں گھر آنے دیتے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں ہماری پرواہ نہیں ہے، تو ہم بھی تو اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، جزیرہ خریدتے ہیں کہیں جا کے، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ کہ وہ شریف بندہ مارا جاتا ہے تو اسے کلب چاہیے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ کوئی اظہار خیال کر سکے، کوئی کمپنی ایسی جو کوئی اس کی سنے، کوئی وہ پھر وہ سناتا بھی رہتا ہے۔ ہمارے محکمے میں پھر یوں ہوتا تھا، اکثر یہی کہانیاں سنتے ہیں پھر ایسے لوگوں سے، وہ اصل میں یہی سنانے آئے ہوتے ہیں۔ تو یعنی وہ والی بات یہ ہے کہ ایک بندہ یہ ہے کہ اپنی ساری نوکری گزار کے آئے، ایک یہ ہے کہ وہاں سے جب اسے سمجھ آ گئی کہ یہ دین کا تقاضا ہے، چھوڑ کے آ گیا۔ ہو سکتا ہے کسی نے 2 سال قربانی دے کے آ گیا، پہلے ریٹائرڈ ہو کے آ گیا، نوکری چھوڑ کے آ گیا، کوئی 5 سال پہلے کسی نے چھوڑ دی، تو یہ اور بات ہو گئی، اس کی وہ صلاحیتیں پھر اب یہاں پہ استعمال ہوں گی۔ وہ ایک بندہ ادھر قربانی دے کے آئے، لیکن ایک بندے کو جب تک کہ لات مار کے وہاں سے نکالا نہیں گیا اس وقت تک اسے رضا الہی یاد نہیں آئی، جبکہ دین کے ان تصورات کو وہ پہلے دن سے جانتا تھا۔ اور جب نوکری ہوئی تمام، گویا انگریز نے بھی دیکھ لیا کہ اب اس کے اندر کوئی دم خم باقی نہیں رہا ہے، اب وہ اللہ کی رضا کے لیے جناب انقلابی جماعت میں شامل ہوئی، اور انقلابی جماعت نے بھی اللہ کی رضا میں اسے اٹھا کے سب سے اوپر بٹھا دیے، کیونکہ یہ پیچھے بہت اوپر سے آئے ہیں، تو یہ پھر انقلابی نہیں ہے، یہ تو انورٹڈ کاماز میں انقلابی ہے۔